مہینوں میں جو سفر کا مہینہ ہے، بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے ہاں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مہینہ بلاؤں کے نزول کا مہینہ ہے، حالانکہ یہ سلسلہ، یہ سوچ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے واضح طور پر فرمایا کہ لا سفر، سفر کے مہینے کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم ایسے توہم پرستی میں، ایسی وہم ہمارے ہاں بہت پائے جاتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اب اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے، وہ وجہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ عز و جل پر بھروسہ نہ رکھنا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں توکل۔ ہمارے غلط العام میں بولنے کے اعتبار سے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی اصل ادائیگی لغت میں کچھ اور ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بگاڑ کر ادا کرنے کا ایک معمول ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم یہی ہے۔ جیسے لفظ ہے محبت، میم کے ساتھ، میم کی زبر کے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ میم کی پیش کے ساتھ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ لفظ ہے توکل، لیکن ہمارے ہاں غلط العام میں اسے توکل کہہ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توکل اس کا صحیح مفہوم ہے، لیکن صحیح مفہوم اس کا، صحیح جو ادائیگی ہے، تلفظ، وہ توکل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل پر بھروسہ رکھنا، امید رکھنا، اس حوالے سے ہماری نوجوان نسل خاص طور پر ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑ دینا، اسباب کا ترک کر دینا، یہ توکل ہے، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس پر بڑی اہم ایک نقطہ لکھا، مختصر سا جملہ، اور اس میں آپ نے بڑی اہم بات رکھی کہ اسباب کے اوپر اعتماد نہ کرنا یہ توکل ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا توکل نہیں ہے۔ جیسے بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی سواری اونٹنی ہے اسے باندھوں یا اللہ پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر انداز میں اس گرہ کو کھولا، اعقل و توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو۔ اسباب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہیلہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں آپ اس کو آج کے دور میں سمجھیں۔ آپ کے پاس سواری ہے تو اس سواری کو آپ نے اللہ کے سپرد کرنا ہے، تو پہلے آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ سواری کو لاک کرنا ہے، تالا لگانا ہے۔ اب سواری کو جب آپ نے لاک کر دیا، آپ نے اسباب اختیار کر لیے، لیکن آپ کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل پر۔ تو اسباب کو ترک کرنے کا نام توکل نہیں ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرنے کا نام توکل ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے ہاں بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جد و جہد نہ کی جائے، کوئی کوشش نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ پر متوکل ہو کر بھروسہ کر کے بیٹھ جایا جائے۔ آپ دنیا کے معاملات میں دیکھیں کہ ایک بندہ دنیا کے معاملات کے لیے صبح نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی، اللہ بہتر کرے گا۔ تو جہاں ہمیں پھر ہم کیا کرتے؟ ہمارے ہاں عربی کی ایک کہاوت ہے جس کا اردو ترجمہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے
وہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، تو اس نے بزرگ نے اس سے پوچھا بھی نماز پڑھتے ہو؟ اب یہ بات ہم سب کے لیے، نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی۔ تلاوت کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی۔ آپ دعا کریں اللہ سے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاؤں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ تو بزرگ کہنے لگے گھر سے کام کے لیے نکلتے ہو؟ روزانہ روزی کمانے کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا روزی کمانے کے لیے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے روٹی گھر پہنچ جائے؟ روٹی کمانے کے لیے ہماری تعریف اور ہے کہ جی گھر سے نکلنا ہے، کام پر جانا ہے، محنت کرنی ہے، لیکن نماز کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میرے لیے دعا کرو، یار میرے لیے دعا کرو میں نماز پڑھنے لگ جاؤں، یار میرے لیے دعا کرو میں تلاوت کرنے لگ جاؤں۔ تو باقی معاملات میں ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھی کھانا سامنے پڑا ہے تو ہم کہیں جی دعا کرو میرے پیٹ میں خود بخود چلا جائے، یا دعا کرو کہ مجھے بھوک ہی نہ لگے، میرا پیٹ بھرا رہے؟ تو وہاں تو یہ الفاظ کوئی نہیں کہتا۔ تو دینی معاملات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ پر توکل کر لیا جائے اور سارے اسباب کو ترک کر دیا جائے، شاید اسی کو توکل کہتے ہیں۔ تو ہمارے فقہا نے اس کی مثال یہ دی کہ ایک شخص زمین کو نرم کرتا، نرم کرنے کے بعد اس کو اس میں ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرنے کی ساری کوششیں کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو کھاد ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، اب وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس میں پھل دے دے۔ لیکن ایک آدمی بنجر زمین ہو، اس بنجر زمین پر آ کر وہ مصلی بچھائے اور مصلی بچھا کے وہ بیٹھ جائے اور وہ اسم اعظم پڑھنے لگ جائے، وہ کوئی بھی آیت الکرسی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور بہت ساری دعاؤں کے بارے میں کہا گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو اگر وہ یہ دعائیں پڑھنے لگ جائے اور بنجر زمین ہو اس کے پاس وہ بیٹھ جائے اور پھر وہ یہ گلہ کرے کہ جی ان دعاؤں میں اثر نہیں ہے، تو پہلے اپنا کام کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اعقل، گھٹنا باندھو، اور پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، لیکن پہلے اپنی ذمہ داری سمجھو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے تمام معاملات میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، اور خاص طور پر دینی معاملات میں، خاص طور پر دینی معاملات میں۔ اور ایک اور بات جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی کیا جا رہی ہے، معاشرے میں یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں پہلے حفظ کی کلاس نہیں تھی، بچوں کی، لڑکوں کی کلاس نہیں تھی، اب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ احباب کی دعاؤں سے، آپ کی مساعی سے اللہ نے شرف دیا، اور ہم نے آپ کے دعا تعاون کے نتیجے میں ہمارے ہاں حفظ کی کلاس شروع ہو گئی۔ اب جو ایک بات جس کو ہم نے، جس کا مشاہدہ کیا، ہمارے مشاہدے میں جو آئی، اب ہر بندہ جو ہے وہ دوسرا بندہ وہ آ کر کہتا جی بچے چاہیے جی میں نے گھر لے کر جانے پڑھانے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دن سب کے ہاں بچے چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ماحول یہ بن گیا کہ آپ کو مشکل پیش آئی اور آپ چلے گئے جی بچوں کو لائیں اور بچوں کو لا کر پڑھائی کرا لیں۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ اس کا یہ ایک رخ ہے، ایک پہلو یہ، ہم نے بچے بلائے، بچوں نے پڑھا، پڑھ کے چلے گئے۔ بھائی مشکل معاملہ تو آپ کے ساتھ تھا، پریشانی تو آپ کے ساتھ تھی، آپ نے اس میں کیا کیا؟ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے کسی کو بلایا، اس نے پڑھا اور پڑھ کے وہ چلا گیا، آپ نے اس میں کیا کیا؟ تو اصل جو اس میں توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلائیں، آپ پڑھائیں، لیکن آپ اس میں خود بیٹھیں،
آپ بھی اس میں پڑھیں، آپ بھی اس میں سپارہ پڑھیں، آپ بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں، تاکہ آپ کی بھی شمولیت اس جماعت کے ساتھ ہو جائے، نہ کہ یہ کیا جائے کہ جی وہ آئیں اور آ کے پڑھ کے چلے جائیں تو پھر آپ نے اس میں کیا حصہ ڈالا۔ تو ہم نے اکثر معاملات میں یہی کام کر لیا کہ ہم نے سارا انحصار دوسروں پر کر لیا اور ہم نے کہا جی ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اور پھر یہ جو بات ہمارے ہاں چلی، اب ہمارے بچے بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے، یہاں سے ہر بچے کو پوچھیں وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا، آپ اس سے پوچھیں بھی کیا کرنا ہے، میں نے جی باہر جانا ہے، میں نے جی باہر جانا ہے، فلاں بھی باہر چلا گیا، فلاں بھی باہر چلا گیا، میں نے باہر جانا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں کہ آپ باہر جا کر 2-3 ڈیوٹیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور جو باہر گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے گا تو وہ سارے یہ کہیں گے جی ہم نے ہر کام کیا۔ آپ میں سے جن کے بھی اعزاء اقارب باہر ہیں، جو نوجوان بچے باہر ہیں، ان سے پوچھیں وہ کہیں گے جی پیٹرول پمپ پر نوکری کرنے سے لے کر، گاڑیاں صاف کرنے سے لے کر، پیزا ڈیلیوری تک ہم نے وہ سارے کام کیے۔ تو کیا یہ کام آپ یہاں نہیں کر سکتے؟ کیا یہاں یہ نوجوان جو ہے یہاں کسی پمپ کے اوپر، پیٹرول پمپ کے اوپر کام نہیں کر سکتے؟ کیا یہاں یہ پیزا ڈیلیوری کا کام نہیں کر سکتا؟ کیا یہاں یہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا؟ اب ہم نے ایک ماحول بنا لیا، ایک اپنے ذہن میں یہ بات شامل کر لی کہ جی یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ اس میں ہر دوسرا بندہ او تو یہ کام کرتا ہے۔ ہماری بے حسی کا، ہماری تنزلی کا عالم یہ ہے کہ کوئی انجان بندہ مسجد میں آ جائے تو ہم اس کو سارے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یہ شاید یہ مسجد میں کیوں آیا، یہ تو کبھی آیا نہیں تھا، یہ کیوں آیا؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ بھی مسجد میں آ گیا، اللہ ہمیں بھی دوام بخشے، تو ہم اچھا وہ جو نیا نووارد ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں مسجد میں گیا تو ساروں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے پتہ نہیں میں کوئی انہونا سا کام کر رہا ہوں، میں دوبارہ گیا ہی نہیں۔ اچھا کوئی آ جائے تو ہم اس پر سوال یہ کرتے ہیں خیر آپ بہت ہی نمازاں پڑھنے لگ گئے ہیں۔ بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک مومن بھائی وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں ہمارے معاشرے کے انتہائی تلخ اور تاریک پہلو ہیں۔ قرآن اس حوالے سے کہتا ہے کہ پہلے اپنے معاملات کو درست کرو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی پہلے عزم کرو، پہلے مشاورت کرو۔ تو ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے وہ محنت سے، توکل سے، قناعت سے کوسوں دور ہے۔ اسے ہر شخص کی ترقی کا ایک سامنے والا پہلو نظر آتا ہے، لیکن اس ترقی کے پیچھے جو اس کی محنت ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی۔ ہمارا جتنا نوجوان طبقہ ہے یہ سارا شارٹ کٹ کے چکر میں، ابھی ہم راتوں رات امیر بن جائیں، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ آپ ایسا کریں، آپ اپنے معاشرے میں ہر کامیاب شخص سے جا کر پوچھیں کہ بھئی آپ کو اس مقام تک پہنچنے میں کتنے سال لگے، کتنا عرصہ لگا، تو پھر آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کوئی بھی شخص معاشرے میں راتوں رات امیر نہیں بنا۔ یہ صرف ڈراموں میں ہوتا ہے، یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے، جو دکھا دکھا کر ہمارا دماغ خراب کیا گیا، اور ہم وہاں کی چکا چوند دیکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب ڈرامے میں وہ سج سنور کا ہر وقت بنی ٹھنی عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بیوی بھی ایسے ہی بنی ٹھنی رہنی چاہیے، ہے نا ایسا؟ تو ہم ایک چیز کا غلط سبق اپنے آپ کے اوپر وارد کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم پڑھائی سے فارغ ہوئے، آج ہمیں ڈگری ملی اور نوکری ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگی، ہم نے گھومنے والی کرسی پر بیٹھنا ہے اور پھر پیسے آئیں گے۔ تو میرے عزیزو، قرآن واضح طور پر فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کوئی ارادہ کرو تو اللہ پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سارا کچھ دعاؤں سے حل ہونا ہوتا
تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء، تمام رسولان اعظام علیہم السلام، انہوں نے امت کی تبلیغ کی، امت کی تربیت کی، امت کی تربیت کے لیے ان کو طرح طرح کی باتیں سکھائیں۔ ابھی ہم نے پچھلے جمعے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی شخص مانگنے والا آیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ بھی کوئی چیز ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کلہاڑی جو ہے اس کے دستے میں ٹھوک کر اسے دی تھی کہ جاؤ جا کر محنت کرو۔ تو اس لیے ہمارا جو بچہ ہے وہ اللہ پر توکل کا مفہوم نہیں جانتا۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ اس بات کو دیکھے، محنت کرنے میں کوئی عار، کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ دنیا میں بیسیوں مثالیں ایسی ہوں گی، بیسیوں مثالیں ایسی ہوں گی۔ اب ہر شخص کے پیچھے ایک بہت بڑی لمبی کہانی، آپ کسی بھی شخص کو اپنے محلے میں کسی دکاندار کو پوچھ لیں، اپنے محلے کے کسی شخص کو دیکھ لیں کہ بھئی یہ ابتدا میں کیسا تھا، کتنے سال کے بعد اللہ نے اسے یہ مقام دیا۔ اب ایسی بہت ساری مثالیں، لیکن چونکہ مشہور جو مثالیں ہیں میرے ذہن میں اس وقت یہ عبدالستار عیدی، آپ اس وقت دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی رفاہی اور فلاحی جو سماجی خدمات کے حوالے سے مشہور ترین ادارہ ہے وہ عیدی کا، ہر حوالے سے۔ آج ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے، آج ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، آج وہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، لیکن آپ اس شخص کی زندگی کا آغاز دیکھیں کہ اس کے پاس زندگی کے آغاز میں کیا تھا۔ تو آپ کو اس طرح ہر بندہ ملے گا، اس کے آغاز میں کیا تھا۔ تو آپ شروع تو زیرو سے ہی ہوں گے نا، شروع تو زیرو سے ہی ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی آج آپ چلے ہیں تو آج آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے ہمارا نوجوان طبقہ میڈیا کے زیر اثر اتنا ہے کہ یہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے، یہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے بھی ان کے پاس پیسہ آ گیا، میں نے بھی پیسہ حاصل کرنا۔ اب دماغ میں ایک ہی دھن سوار ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اور اس کے لیے پھر وہ ہر کوشش کرتا ہے۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ پھر اپنے گھر کے معاملات کو بھی وی لاگ کی صورت میں پھر وہ دنیا کے سامنے لا کر رکھتا۔ پھر آپ بچوں میں سب سے بڑی بیماری، اب کئی بچے ہیں ان کو ہم اب ہر بار کسی بچے کو متنبہ کریں تو وہ برا محسوس کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ماں باپ کی یہ مجال نہیں ہے کہ بری بات پہ اپنے اولاد کو روک سکے۔ جب ہم کہتے ہیں تو پھر یا تو وہ نمبر بلاک ہو جاتا ہے یا پھر نظر آنا چھوڑ دیتا ہے۔ کئی ایک بچے ایسے ہیں جو اس لیے سامنے نہیں آتے بھی ہمیں ڈانٹ پڑے گی، ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی۔ اب اسٹیٹس لگایا، اسٹیٹس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی پہچان، آپ کی شناخت۔ آپ اسٹیٹس کے اوپر لگاتے ہیں گانے، تو آپ کی شناخت کیا ہے؟ آپ کی شناخت کیا ہے؟ اور میں اس سے پہلے کئی بار آپ کو کہہ چکا ہوں، اپنے بچوں کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ کھانے چلے گئے، آپ نے وہ اسٹیٹس لگا دیا دوسروں کو نیچا دکھانے کا۔ آپ کھانے گئے تو آپ کا رزق ہے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے صحت ہے، رزق ہے، علم ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے نا؟ ایک ہی ماں کی گود سے جنم لینے والے سب بچے ایک جیسے، سب کا رزق ایک جیسا، سب کا علم ایک جیسا، سب کا ذہن ایک جیسا، تو آپ لگا کر کیا دکھاتے ہیں؟ پھر ایک اسٹیٹس پر آپ نے نعت لگائی ہوئی ہے، اگلے اسٹیٹس پر آپ نے گانا لگایا ہوا ہے، پھر اگلے اسٹیٹس پر آپ نے حدیث پاک لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ کی ذات کے اندر یہ دوہرا پن ہے، یہ چھچور پن ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اور احادیث طیبہ، اب یہ مہینہ ہم نے ذہن میں بٹھا لی جی منحوس ہے، ہمارے اوپر بلائیں نازل ہوں گی، بس کوئی ہو گیا، بس جی بلا نازل ہو گئی، بس یہ معاملہ ہو گیا، تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر پہلے اپنے معاملات کو درست کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل پر توکل کریں۔ پھر اگر اس کے بعد بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے ہے، اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی آزمائش سے خالی نہیں ہیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام پر مصائب نہیں آئے؟ بولیے،
کیا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام پر مصائب نہیں آئے کہ ان کے بھائیوں نے، باپ شریک بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیے، باپ شریک بھائیوں نے کپڑا بھی جو ہے وہ اتار لیا، اور پھر اس کے بعد معاملہ جب وہاں عزیز مصر کے یہاں پہنچتے تو الزام لگا کر کس میں ڈال دیا؟ قید خانے میں ڈال دیا۔ خود امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کون سی مشکلیں نہیں آئی؟ آپ کو مدینہ طیبہ کا شاہ، مدینہ طیبہ کی سلطنت کا سردار نظر آتا ہے، مکہ معظمہ میں گلی محلوں میں تبلیغ کرنے والا، لوگوں کے طعنے سننے والا، آپ کی حالت سجدہ میں آپ کے اوپر نجاست ڈال دی گئی، طائف میں آپ پر پتھر مارے گئے، آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ تو اس لیے اپنے ذہنوں سے یہ شارٹ کٹ کا چکر نکالیے، آپ محنت کریں اور اس محنت میں کسی سے شرم نہیں رکھنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار، اس کائنات کی تخلیق کا سبب، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہے نا، اس کائنات کے لیے رحمت۔ اور جب صحابہ پیلو کے پھل کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پکے پکے کھانا وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ حیران ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ؟ بعض اوقات بلا تشبیہ، جیسے آپ اپنے بچوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے بچے کہتے ہیں پاپا آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو وہاں گئے نہیں۔ بچہ ہوتا ہے نا، اس کا ذہن بچگانا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ شے میں نے دیکھی ہے سب سے پہلے میرے باپ نے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل صحابہ کرام علیہم رضوان نے حیران ہو کے عرض کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں بکریاں چرایا کرتا، خود اپنا ماضی ان کے سامنے رکھا، جب میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تب سے مجھے پتہ۔ تو میرے عزیز بچوں، آپ محنت کرنے میں آپ کے لیے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہاں رہ کر بھی کام کر سکتے ہیں، آپ یہاں رہ کر بھی 2 3 ڈیوٹیاں کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے آپ کی جو انا ہے وہ آپ کے آڑے آئے گی کہ میں تو بڑا، میری تو ذات بڑی اعلیٰ ہے، میرا تو قد بڑا ہے، میرا تو جسم بڑا اعلیٰ ہے، ڈیل ڈول بڑا اچھا ہے، میں کیوں کام کروں؟ تو میرے عزیزو یہ بالکل توکل کے منافی۔ تو توکل کی صحیح تعریف کیا ہے؟ پہلے اسباب پورے کیے جائیں، اور اسباب پورے کرنے کے بعد ہم یہ نہ کریں کہ جی اب ہم نے اسباب اختیار کر لیے تو اب ہمیں ضرور آگے نکلنا چاہیے۔ دیکھیں 2 بھائی ہیں، دونوں گھر سے نکلتے ہیں، دونوں اپنی محنت کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، لیکن شام کو دونوں کے پاس ایک جیسی روزی ہو ضروری؟ تو پھر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ لہٰذا یہ ماں باپ آپ کو کہتے رہیں جی کام کرو، اور آپ کہیں جی مجھے ملتا نہیں ہے کام، میں کیا کام کروں، اور آپ کی اتنی بڑی لاش ہے اور اماں ابا بیچارے رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتا، آگے سے کہتا ہے مجھے کام کوئی نہیں ملتا، میں نے باہر جانا ہے، مجھے باہر بھیجو، مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ آپ سارے بچے یہ جملہ کہتے ہیں، مجھے پیدا کیوں کیا تھا، مار دیتے۔ ہمارے بڑے تو کہہ رہے ہیں نا استغفر اللہ، ہے ایسا ہی کیوں بچوں؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ سارے کہتے ہیں کیوں پیدا کیتا سی نہیں سی خرچہ چوک سکتے، کیوں مار دینا سی پیدا ہوندے۔ آگے سے وہ کہتے ہیں تم مار دینا اپنے بچوں کو۔ ماں باپ کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز بچوں، اللہ پر توکل کرنے کا سبق سیکھنا ہے، اس کے لیے لمبا رستہ ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں۔ اگر شارٹ کٹ ہوتا، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 950 سال قرآن بیان کرتا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، 40 سال کے بعد سے آپ مسلسل لگے رہے، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تب اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ
یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج در فوج آ رہے ہیں، اب آپ آ جائیے، اب آپ آ جائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ عروج جو 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا، لیکن اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، جس کے ایک آنکھ کے اشارے پر ہے توجہ، یہ صرف نوجوان طبقہ مخاطب ہے جس سے میں نوجوان بچوں سے، جس کی ایک آنکھ کے اشارے سے اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کر دے، دل کی خواہش ہے، صرف دل میں خیال ہے، دل میں خیال ہے، اور نماز بھی اللہ نے پوری نہیں ہونے دی، 2 رکعت ادھر پڑھی 2 ادھر پڑھی، کیونکہ حکم آیا محبوب جہاں آپ کا جی چاہتا ہے آپ رخ زیبا پھیر لیجئے۔ آپ جو اپنے چہرے کو بار بار اٹھا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کتنے سال محنت کی؟ تو وہ بیٹھتے پہلی رات ہی مصلی بچھاتے، یا اللہ سب کو آج ایک ہی رات میں مسلمان کر دے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اللہ سب کو ایک ہی رات میں۔ تو آپ نے 23 سال محنت کی، زندگی کی، آپ دیکھیں فرمایا جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو آپ اپنے والد کی طرف دیکھیں اور اپنے والد سے سب سے پہلے پوچھیں کہ ابا جی آپ نے زندگی میں کیا کیا کام کیے تھے؟ آپ بچوں نے تو اپنے بڑوں کا وہ دور دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے روٹی کے اوپر پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، انہوں نے محنت مزدوری کی ہے اس زمانے میں، آج سے صرف زیادہ نہیں 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، آپ سب اپنے ماں باپ سے پوچھئے گا بھی آپ کے دور میں کھانا صرف 2 وقت ملتا تھا۔ کیوں بھائی؟ جو میرے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ گھروں میں چولہا نہیں تھا، گیس سوئی گیس تو نہیں ہوتی تھی، صبح پکتی تھی روٹی، اور کیا ہوتا تھا ماں پکا کے رکھ دیتی تھی، ہے نا ایسا؟ اسکول سے آتے، ہے صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو آج کے جو بچے ہیں، مجھے ایک والدہ نے کہا جی یہ ٹھنڈی روٹی اس کو دے دیں تو یہ روٹی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، ٹھنڈی روٹی اس کو ملے تو یہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ ابھی باپ کی کمائی ہے نا، جب خود پسینہ بہا کر کما کر لاؤ گے تو پھر تمہیں اپنے 1-1 روپے کی بھی فکر ہوگی۔ تو یہ ساری محنت کرنے کے بعد یہ مقام ملتا ہے۔ اس لیے توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کی عمر ہے، پڑھائی سے جینا چھڑائیں، دل لگا کر پڑھیں، دل لگا کر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کا پھل کبھی بھی روکتا، وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نیکوکاروں کا، احسان کرنے والوں کا میں اجر ضائع نہیں کرتا، انشاءاللہ ہمارا بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو آپ بچے، جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ، وہ سارے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جی ہم محنت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ارادہ کرتے ہیں سارے کہ جی ہم محنت کریں گے، اور اپنی محنت میں اور کام کرنے میں، حلال کام میں۔ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے تبیان القرآن میں لکھا کہ ہمارے معاشرے کا تلخ پہلو یہ ہے، اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کا تلخ پہلو یہ ہے، جوتی سینے والا جو محنت مزدوری کر کے جوتی گانٹھ کر روپیہ 2 روپے کماتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جو سود کا اور حرام روپے کا جو مال کما کر گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا عزت والا۔ علامہ سعیدی صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں تمہیں کیا خبر جس کو تم معزز سمجھ رہے ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بڑا قریبی دوست ہو۔ اس لیے محنت اور حلال، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔